ایک پٹی تو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو ہم بھی اس وقت نہیں تھے تو ہم بھی بدعت ہو گئے۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد اس وقت تھی جس وقت نبی پاک تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت یہ پنکھے تھے، لائٹیں تھیں، جہاز تھے، سائیکلیں تھیں، گھڑیاں تھیں۔ یہ عجیب پٹی ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ آپ ذرا مفہوم سمجھیں، کیا اس کا تعلق؟ یہ مائک نہیں تھا اس وقت، یہ مائک بدعت ہوا؟ ہاں بدعت ہے یہ، لیکن جس بدعت کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس وقت آپ بھی نہیں تھے، اس وقت میں بھی نہیں تھا۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت ائمہ بھی نہیں تھے، ائمہ کرام تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر اعراب نہیں تھا، قرآن اس شکل میں نہیں تھا۔ اب کیسی پٹی بڑھائی جا رہی ہے؟ اب ذرا سوچیں، کئی چیزیں ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ جس سے لوگوں کا دماغ پھر جاتا ہے۔ یہ جادو ہے ایک طرح کا۔ جیسے جادوگر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی عقلوں پر اور ان کی نظروں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ انسان کی عقل معاف ہو جائے، دماغ کام نہ کرے اور نظر اس پر جم نہ پائے۔ اب آپ بتائیں، اس وقت یہ مائک نہیں تھا، آج یہ مائک ہے۔ مجھے بتائیں، یہ مائک میں اگر ہٹا دوں، بغیر مائک کے میں بولوں تو کیا میرے یہ خطبہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ دین ہے؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا میرے دین پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا خطبے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیاوی امور ہیں۔ اور دوسری بات، اس کو آپ دینی انداز سے بھی سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ آواز لوگوں تک پہنچے۔ تو اگر اس کو سننے سے جوڑنا بھی چاہیں تو جوڑ لیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو پہنچانے کا وسیلہ اپناتے تھے۔ آج وہ وسیلہ ہمارے پاس مائک کی شکل میں ہے، لیکن یہ دنیاوی امور ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے ہمارے اور آپ کے نہ خطبے پہ اثر پڑے گا، نہ ہمارے اور آپ کے اجر و ثواب اور نیکی پر اثر پڑے گا۔ اس کے ہونے سے نہ تو اس سے ہمارا ثواب بڑھے گا، نہ ہونے سے نہ ہمیں گناہ ملے گا۔ اس سے رب کی رضا کا کوئی ذریعہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ آواز کو پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ صحابہ تک آواز پہنچے، اور ہم اسی چیز کو ایک نئے شکل میں کر رہے ہیں، تو اس کی اصل موجود ہے۔ مسجدیں اس وقت تھیں، اپنی شکل میں تھیں، اس وقت کے انداز کے حساب سے تھیں۔ آج بھی مسجدیں ہیں، آج کے حساب سے مسجدیں ہیں۔ تو مسجد کا اصل جو موجود ہے، تو اب مسجدوں کے اندر یہ لائٹ اور یہ اے سی اور یہ فین، یہ پنکھے اور یہ جو لوازمات، جو کمالیات اور جمالیات اور مسجد کے اندر تاکہ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ سکے، ان تمام چیزوں کی جو چیزیں یہاں سیٹ کی جاتی ہیں وہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے اسباب بتائے، اور آپ نے اس کی طرف لوگوں کی ترغیب دلائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر جتنے آرام و سکون کی چیزیں ہوں، جس سے نماز میں پڑھنے میں مزہ آئے، جس سے نماز میں خلل نہ ہو، تو پھر ایسی چیزیں نماز مسجد میں کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، وہ چیزیں مسجد میں نہیں کی جا سکتی جس سے نمازی کا دھیان بٹ جائے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں کچھ لوگوں کی مسجدیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، جیسے یہ ماشاءاللہ سادہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے، لیکن کچھ مسجدیں اتنا لال، اتنا پیلا، بس العمی والحفیظ۔ کوئی جگہ شاید بچتی ہو جہاں لال، پیلے، نیلے، ہرے، یہ وہ پھول پتیاں، دنیا بھر کی چیزیں، کوئی جگہ شاید بچتی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے، نمازی کھو جاتا ہے ان بنے ہوئے پھولوں میں، ان لکھی گئی چیزوں میں، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں میں دھیان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آگے کپڑا بچھا ہوا تھا، اس کپڑے پہ کچھ منقش چیزیں تھیں، نقش و نگار کی چیزیں تھیں۔ نماز سے فارغ ہوئے کہا، اس مصلی نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔
معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر وہ چیز نہیں رکھی جائے گی جس سے انسان کی نماز ڈسٹرب ہو اور انسان کا دھیان بٹ جائے. سادہ گودا ہونا چاہیے. اس سادگی میں جتنا ہو لے آئیں. تو میرے بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پر اعراب نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. یہ اس شخص کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے. اس شخص پر انا للہ پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن اس وقت کیا دفتیوں میں نہیں تھا؟ اپنے انداز میں، اپنے وقت کے حساب سے. قرآن پتوں پر تھا، قرآن کپڑوں پر تھا، قرآن جو ہے پتھروں پر تھا. جہاں جس کو جس انداز سے اس کو سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا موقع ملا، اس نے اس کو سیو کیا، محفوظ کیا. اس وقت یہ آسانیاں نہیں تھیں تو ان آسانیوں کے ساتھ وہ محفوظ نہ ہو سکا. آج یہ آسانیاں ہیں کہ اس کو ورق کے اندر دو تختیوں کے بیچ میں اس کو محفوظ کیا جائے تو اس کو آج اس میں محفوظ کر لیا گیا. رہی بات اعراب کی، تو اعراب ظاہر سی بات ہے وہ اہل عرب تھے، وہ قرآن پڑھنا بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے جانتے تھے. اور ہم اہل عجم ٹھہرے، ہمارے پاس ایسا کوئی گر نہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی پڑھ سکیں بغیر اعراب بغیر نقطے کے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے. قرآن رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن یہ انسان کی حیات کے جینے کا ذریعہ اور گر بتاتا ہے. یہ قانون کی کتاب ہے. اب قانون کی کتاب اگر ایک انسان پڑھنا چاہے، پڑھ ہی نہ سکے، تو پھر مجھے بتائیں ایسے قانون کی کتاب کس کام کی؟ تو اس لیے اس قانون کی کتاب کو ان لوگوں کے لیے بھی آسان کیا گیا جو اس کو ان آسانیوں کے بغیر پڑھ نہیں سکتے تھے. تو یہ بدعت کیسے ہوا؟ بدعت وہ ہوتا ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو.